بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، جب تو دیکھے ان لوگوں کو جو عیب چینی کرتے ہیں فی آیاتنا ہماری آیتوں میں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ تو ان سے منہ موڑ لو، حتیٰ کہ یخوضوا فی حدیث غیرہ، اس کے علاوہ کسی دوسری بات میں لگ جائے۔ یہ پہلی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس بات کا حکم دیا کہ جو لوگ ہماری آیتوں کا مذاق اڑائیں یا ہماری آیتوں کا تمسخر اڑانے والے ہیں، ان سے تمہارا تعلق نہیں ہونا چاہیے، ان کی مجالس میں نہ بیٹھو۔ جو اللہ نے بات ارشاد فرمائی کہ ان کی مجالس میں نہ بیٹھو، یہ پہلا حکم ہے اور قدرے نرم ہے، لیکن اس سے زیادہ سخت حکم جو ہے وہ بعد میں آیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، اور اس کا جو اشارہ ہے وہ اسی آیت کی طرف ہے، سورہ انعام کی طرف جو اب ہم پڑھ رہے ہیں، اس کی طرف اشارہ ہے۔ سورہ مائدہ، سورہ نساء میں ہم یہ پڑھ چکے ہیں، وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، کتاب میں تمہیں یہ بات بتا دی گئی، تم پہ نازل کر دی گئی، تمہیں آگاہ کر دیا گیا، ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بہا ویستہزأ بہا، کہ کوئی ایسی جگہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کیا جا رہا ہو یا استہزاء کیا جا رہا ہو، دونوں باتیں ہیں۔ ایک تو کفر والی بات ہے، صاف اللہ نے فرما دیا کہ ہماری آیتوں کا انکار کیا جا رہا ہو، اور دوسرا فرمایا کہ جہاں کہیں ہمارے احکام کا مذاق اڑایا جا رہا ہو۔ مذاق اڑانے میں دین کے سارے معاملات ہیں، شریعت کے سارے احکام ہیں، خواہ اس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہو یا اس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہو یا اللہ کا حکم ہو، جو بھی کوئی اس کا مذاق اڑائے، خواہ وہ عبادات سے تعلق ہو، ان کا لوٹے اور مسلح کی بات ہو، یا داڑھی اور ٹہنوں سے شلوار اونچی رکھنے کی بات ہو، یا مسواک کی بات ہو، جو بھی بات ہو، فرمایا کہ جو بھی کسی دین کی اور شریعت کی بات کا مذاق اڑاتا ہے، فلا تقعدوا معهم، ان کے ساتھ تمہیں بیٹھنے سے بالکل منع کر دیا گیا۔ فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، حتیٰ کہ وہ کسی دوسری بات میں لگ جائیں۔ وہ جو آیات کا مذاق اڑانا، شریعت کا مذاق اڑانا، اس معاملے کو ختم کر کے اور یہ جو حتیٰ والی بات ہے یہ بھی استثنائی ہے کہ اگر تمہیں اس مجلس میں بیٹھنے کی کوئی مجبوری ہو، اگر تمہیں اس بات کا ڈر ہو تمہاری جان کو تمہارے وہاں سے اٹھنے میں تمہاری جان کا خطرہ ہے، تمہارے مال کا خطرہ ہے۔ اس کی وضاحت کی مفسرین نے کہ یہ جو حتیٰ ہے یہ کہاں تک ہے، کہ حتیٰ کہ وہ ان باتوں کو چھوڑ کے، حالانکہ جو کافر لوگ ہیں، اللہ کی شریعت کا مذاق اڑانے والے ہیں، ان کے ساتھ تو بیٹھنے کی اجازت ہے ہی نہیں، لیکن حتیٰ اس لیے فرما دیا کہ اگر کسی آدمی کو کوئی بادشاہ کی مجلس میں بیٹھا ہے یا کسی ایسے ظالم کی مجلس میں بیٹھا ہے جہاں سے اس کو اٹھنے میں اس کے مال کا، اس کی جان کا خطرہ ہو، تو پھر وہ اس وقت تک اس کو بیٹھنے کی رخصت ہے جب تک وہ اللہ کی آیتوں کا مذاق کرنا چھوڑ نہیں دیتے۔ یہ حتیٰ والی بات اس لیے فرمائی اللہ نے جہاں جان کا یا مال کا خطرہ ہو۔ آگے یہ فرمایا انکم اذا مثلہم، اگر تم ایسا نہیں کرتے، اگر تم وہ باتیں سنتے رہتے ہو تو فرمایا تو پھر تمہارا انجام بھی ویسا ہی ہوگا جیسا انجام ان کا ہے، تمہارا حکم بھی انہی کے ساتھ ہی ہوگا، تمہارا معاملہ ان کے ساتھ ہو گیا اگر تم اس مجلس کو چھوڑتے نہیں۔ اب مجلس کو یہ ایک بڑا اللہ تعالیٰ نے درمیانی راستہ اور اعتدال کا راستہ بتایا مسلمانوں کو، جہاں کہیں شریعت کا مذاق اڑایا جا رہا ہو یا کفر کیا جا رہا ہو آیات کا، مثال کے طور پہ حدود اللہ کی سزاؤں کو ظالمانہ سزا کہنا یہ کفر ہے، بالکل سیدھا سیدھا کفر۔ حدود اللہ کو جو سزائیں اللہ نے بتا دی ہیں یا قرآن میں آ گئی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں،
سنسار کرنے کی سزا ہے، ہاتھ کاٹنے کی سزا ہے، تہمت کی سزا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، نافذ کیا ہے ان کو۔ اب ان سزاؤں کو ظالمانہ سزائیں کہنا یہ بالکل آیا اللہ کی آیتوں کا انکار ہے، کفر ہے۔ اب دو ہی باتیں ہیں بیٹھنے کی صورت میں۔ اگر تو انسان کے اندر ایمانی غیرت ہے، ایمانی حمیت ہے، تو پھر انسان یا تو لڑائی کرے گا وہاں پہ، یا تو انسان لڑے گا اس آدمی سے جو آدمی کفر بک رہا ہے یا اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑا رہا ہے، اگر ایمانی غیرت ہے اس میں۔ اور اگر دوسری صورت یہ ہے کہ وہ بیٹھا رہے، خاموشی سے سنتا رہے، وہ بھی اس لیے خطرناک ہے کہ وہ اس بات کی علامت ہے کہ ایمان کی غیرت ختم ہو۔ دونوں باتیں خطرناک ہیں۔ بیٹھ کے سنتا رہے آدمی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر ایمان کی حرارت اور ایمان کی غیرت ختم ہو چکی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ ان سے لڑنا جھگڑنا شروع کر دے ایسے وقت پہ جب کوئی بکواس کر رہا ہو یا استہزاء کر رہا ہو، ایسے وقت میں لڑنا دعوت کی حکمت کے خلاف ہے۔ اس لیے درمیانی راستہ بتا دیا، نہ لڑائی جھگڑا کرو اور نہ بے غیرتی کا مظاہرہ کرو، نہ وہ غلطی کرو نہ وہ غلطی کرو۔ درمیانی راستہ یہ ہے کہ جو لوگ ایسا بکواس کرتے ہوں یا اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہوں، ان سے اٹھ کے چلے جاؤ، اس مجلس سے اٹھ کے چلے جاؤ۔ اور پھر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو بات آگے ارشاد فرمائی ہے وہ یہ ہے، وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اور اگر ہمارا یہ حکم تمہیں شیطان بھلا دے۔ مخاطب کون ہے؟ اللہ تو خطاب کرنے والے ہیں جی، رسول کا جو ہے، اس سے کا سے مراد کون ہے؟ اما ينسینک، مراد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مخاطب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن تعلیم عام مسلمانوں کے لیے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض معاملات میں جو تعلیمات اللہ تعالیٰ نے دینی تھی، خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ہے براہ راست، اور اس میں بڑی حکمت ہے۔ حکمت اس میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھول چوک ہو سکتی ہے، بشری تقاضا ہے بھولنا۔ بھول چوک جو ہے یہ بشری تقاضا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشری تقاضوں سے مبرہ نہیں تھے۔ بھول چوک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہو سکتی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ جو ہے اس اعتبار سے تھوڑا عام لوگوں سے الگ ہے کہ شرعی احکام کے معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھول چوک جو ہے وہ بالکل ممکن نہیں۔ اور اگر شرعی احکام کے معاملے میں، شریعت کے کسی معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھول چوک ہو جائے، اللہ تعالیٰ فوراً اس کی طرف توجہ دلا دیتے ہیں کہ یہ بات درست نہیں ہے، اس سے تمہیں فوراً رجوع کر لینا چاہیے۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، لغزش تو ہو گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو کوتاہی ہو گئی، فوراً فرما دیا نہیں یہ بات غلط ہے، یہ تمہیں غلط ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، یوں کرنا چاہیے تھا۔ یہ معاملہ تھا شریعت کا۔ لیکن جہاں رکعتیں 4 کی بجائے 3 پڑھ لی یا 4 کی بجائے 5 پڑھ لی، وہاں اللہ نے یاد نہیں دلایا۔ وہاں کس نے یاد دلایا؟ وہاں صحابہ نے یاد دلایا، اس لیے کہ اس بات کا ہدایت، اس میں تو تعلیم تھی ایک کہ نبی بھی بھول سکتا ہے، اور اس کا حل بھی ساتھ بتانا تھا کہ اگر نماز میں بھول چوک ہو جائے تم لوگ سلام پھیر لو، اور کوئی دوسرا اسی مسئلے کے بارے میں تمہارے ساتھ بات کرے تو اس سے تمہاری نماز میں کوئی نقص واقع نہیں ہوگا، بلکہ اٹھ کے دوبارہ اگلی رکعت پڑھ لو یا سجدہ صاف کر لو، اس میں کوئی خلل واقع نہیں ہوگا۔ تعلیم دینی مقصود تھی، مسئلہ بتانا مقصود تھا، لہذا وہاں اللہ نے نہیں بتایا کہ اے نبی تمہاری نماز کم ہوئی یا زیادہ ہوئی، وہاں صحابہ نے بتا دیا، اور آگے مسئلہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود واضح کر دیا۔ یہاں بھی معاملہ یہی ہے کہ نسیان کا معاملہ تھا، فرما دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کبھی آپ کے ساتھ ایسا معاملہ پیش آئے، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا معاملہ پیش نہ آیا نہ آنا ہے، یہ بالکل ویسی ہی بات ہے جیسی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمائی، لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ،
اگر تو نے شرک کیا، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آئے ہی شرک کی جڑ کاٹنے کے لیے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد یہ تھا کہ شرک کو ختم کیا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اس بات کا وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرک کریں گے، لیکن مسئلے کی سنگینی واضح کرنے کے لیے، مسئلے کی اہمیت واضح کرنے کے لیے خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، لیکن تعلیم امت کو دی کہ یہ کتنا بڑا سنگین معاملہ ہے کہ اگر نبی سے بھی یہ بات صادر ہوتی ہے تو اللہ معاف نہیں کرے گا. بالکل ویسا ہی اس معاملے کی سنگینی ہے اس میں کہ جو ظالم لوگ ہیں، جو اللہ کی آیات کا انکار کرنے والے یا اللہ کی آیات کا استہزاء کرنے والے، ان کا معاملہ کتنا سنگین ہے کہ نبی کو بھی یہ حکم دے دیا گیا کہ اگر تمہارے ساتھ بھی ایسا معاملہ پیش آئے تو ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا، ان سے الگ ہو جاؤ. جب نبی کو یہ حکم دے دیا گیا تو عام مسلمانوں کو تو سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارے لیے کتنا سخت حکم ہے. یہ مسئلے کی دونوں باتیں ہیں اس میں. ایک تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیش تقاضا بھی ثابت ہو جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ تھے، اللہ کے بندے تھے، اور بھول چوک ہو جاتی تھی ان سے بھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں اہمیت کو زور دیا گیا کہ اگر اس معاملے میں نبی سے بھی کوتاہی ہوگی تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے نہیں ہیں. فرمایا کہ اے نبی، ایسے لوگوں سے تمہیں بھی کوئی تعلق نہیں رکھنا، تم بھی ان سے الگ ہو جاؤ. اس لیے عام مسلمانوں کے لیے تو بڑا سخت حکم بن گیا کہ جو لوگ اللہ کی شریعت کا، اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ان سے تعلق نہ رکھا جائے اور ایسی مجلسوں میں نہ شریک ہوا جائے. اب آپ بتائیے، کرسمس ہو جو صریحاً شرک ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا معبود بناتے ہیں، ایسی مجالس جو، اور شرک تو اللہ نے فرمایا کہ مجھے گالی دینا ہے. جو آدمی میرے ساتھ شرک کرتا ہے یا میری اولاد قرار دیتا ہے وہ مجھے گالی دیتا ہے. اور ایسی مجالس جو غیر مسلموں کی ہوں، غیر مسلموں کے تہوار ہوں، ان میں نہ تو ان کو ہدیے دینے جائز ہیں، نہ ان کے مجالس میں شریک ہونا جائز ہے، نہ ان کی ہاں میں ہاں ملانا جائز ہے. کجا یہ کہ ہم جا کے تو اس طرح کی باتیں کہیں جی منزل تو ایک ہی ہے، دین تو سارے ایک ہی طرح کے ہیں، سب کی ایک ہی تعلیم ہے. ہم کہتے ہیں کہ قرآن نے دین باقی سارے منسوخ کر دیے ہیں، اس سے پہلے کہ اب کوئی دین باقی نہیں ہے. ان کو ہم مانتے ہیں، ایمان ہے ہمارا کہ وہ آئے تھے، کتابیں نازل ہوئی تھیں، پیغمبر آئے تھے، ان کے آنے پہ ہمارا ایمان ہے، لیکن ان کی باقی نہیں ہے، وہ ان کی تعلیمات اب باقی نہیں ہے، وہ دین منسوخ ہو چکے ہیں، دین اب صرف اسلام کا باقی ہے. اس لیے فرمایا کہ فلا تقعد بعد الذکر، شیطان اگر بلا دے تو پھر جب تمہیں یاد آ جائے کہ مسئلہ یوں نہیں یوں تھا، تو پھر فرمایا کہ مع القوم الظالمین، ظالم لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو. اب یہاں مفسرین نے وضاحت کی ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ظالم لوگ جو ہیں، اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے والے، اللہ کی آیتوں کا استہزاء کرنے والے، ان کے ساتھ مت بیٹھو. اس میں یہ بات بھی واضح ہوگی کہ آیت میں یہ بات نہیں ہے کہ جب وہ باتیں کر رہے ہوں استہزاء کی تب مت بیٹھو، بلکہ ظالموں کے ساتھ نہ بیٹھنے کا قطعی حکم آ گیا کہ خواہ وہ اس وقت باتیں کر رہے ہوں یا نہ کر رہے ہوں. لیکن آپ کو یہ پتا ہے کہ یہ ظالم جو ہے آیتوں کا استہزاء کرتا ہے یا آیتوں کا انکار کرتا ہے، آپ کو پتا ہے، حالانکہ وہ باتیں نہیں کر رہا. فرمایا ایسے ظالم کے ساتھ بھی نہ بیٹھو. دونوں صورتوں میں جب باتیں ہو رہی ہوں تب تو ان کو اٹھ کے چھوڑ جانا چاہیے. اگر پتہ نہیں آدمی ایسی مجلس میں چلا گیا، غلطی سے چلا گیا، لا علمی سے چلا گیا، تو باتیں ایسی ہونے لگی تو حکم یہ ہے کہ وہاں مجلس سے اٹھ کے چلا جائے. اور کوئی ایسی مجلس جس میں آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ لوگ اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور وہ اڑا نہیں رہے اس وقت، تب بھی ان کے ساتھ مت بیٹھو، تب بھی ان کے ساتھ بیٹھنے سے ممانعت ہے. آگے پھر جب یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو صحابہ کرام کو اس بات کی تشویش ہوئی دل میں کہ یا رسول اللہ، اس طرح تو ہم پھر حرم میں جانے سے اور بیت اللہ شریف کا طواف کرنے سے محروم ہو جائیں گے. کافر لوگ تو ہر وقت وہاں بیٹھ کے استہزاء بھی کرتے ہیں، آیتوں کا انکار بھی کرتے ہیں، اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ ظالم لوگ ہیں، تو اس طرح تو پھر ہمارا حرم میں جانا رک جائے گا، ہم طواف سے محروم ہو جائیں گے، حرم شریف کی عبادت سے محروم ہو جائیں گے. اس پہ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ
رخصت کی آیت نازل فرمائی کہ اس معاملے میں جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کو اگر مجبوری سے یا اس طرح کی صورتحال پیدا ہو جائے تو اس طرح کی صورتحال میں ان پہ کوئی وبال نہیں آئے گا. وہ حرم میں جائیں، جا کے طواف کریں، اپنی نماز پڑھیں، اپنی عبادت کریں، لیکن جو کافر بکواس کرتے ہیں وہ ایک طرف بیٹھ کے باتیں کرتے رہے، تم اپنا کام کرتے رہو. جب تم تقوی اختیار کرو گے، جب تم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو پھر ان کے گناہوں کا وبال تمہارے اوپر نہیں آئے گا. لیکن یہ ایک استثنائی معاملہ ہے، ایک رخصت والا معاملہ تھا. فرمایا کہ وما علی الذین یتقون، وما یہاں پہ کون سا ہے؟ نافیہ ہے. وما اور نہیں ہے علی الذین اوپر ان لوگوں کے کوئی بھی ذمہ داری یتقون جو اللہ سے ڈرتے ہیں. اللہ سے ڈرنے والے لوگوں پہ کوئی ذمہ داری نہیں. من حسابہم، ان کے حساب سے. کن کے حساب سے؟ ظالموں کے حساب سے. ظالموں کے حساب میں سے ان پہ کوئی بات پرس نہیں آئے گی. ان سے مواخذہ نہیں ہوگا کہ وہ لوگ بکواس کر رہے تھے، اللہ کی آیتوں کا استہزاء کر رہے تھے تو تم حرم میں کیوں گئے؟ تمہیں حرم میں نہیں جانا چاہیے تھا. جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں مراد ہے صحابہ کرام، کہ صحابہ کرام جو جاتے ہیں حرم میں، جا کے طواف کرتے ہیں اور دوسرے حرم میں بیٹھے ہیں کافر استہزاء کرنے والے بھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس بات کا اطمینان دلایا کہ اس صورتحال میں تمہاری یہ مجبوری ہے، لہٰذا ان کے گناہوں کا وبال تمہارے اوپر نہیں آئے گا. بس تمہیں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، تمہیں اس حکم کی اطاعت اور فرما برداری کرنی چاہیے جو حکم ہم نے تمہیں دیا ہے. ولیکن ذکریٰ لعلہم یتقون، ولیکن اور لیکن ذکریٰ نصیحت کرنے کی ذمہ داری ہے. ولیکن ذکریٰ لعلہم یتقون، شاید کہ وہ بھی تقوی اختیار کر لیں. یہاں پہ تین باتیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دی. ایک تو مجبوری کی حالت میں رخصت دے دی، مجبوری کی حالت میں رخصت دے دی، اور اسی میں علماء نے یہ مجبوری بھی لکھی ہے کہ اگر کوئی ایسی مجلس ہے، کسی امیر کی ہے، کسی وزیر کی ہے یا کسی بڑے آدمی کی، جس کی مجلس سے اٹھ کے آنے میں تمہیں اپنی جان کا اور مال کا خطرہ ہو، تو پھر کراہت کے ساتھ، نفرت کے ساتھ وہاں بیٹھنے کی رخصت ہے. اور وہی معاملہ یہاں بھی تھا کہ طواف اور عبادت حرم میں جا کے کرنا جو ہے وہ تو مجبوری تھی صحابہ کرام کی، اور اس کی اللہ تعالیٰ نے رخصت دے دی کہ تم حرم میں جاؤ اور طواف کرو اور جا کے اپنی نماز یا عبادت کرو، وہاں پہ تمہارے اوپر ان کا کوئی وبال نہیں آئے گا. ایک تو یہ بات ہوگی. دوسری یہ بات ہے کہ ولیکن ذکریٰ، لیکن تمہارے اوپر نصیحت کرنے کی ذمہ داری جو ہے وہ بدستور ہے، تمہیں نصیحت کرتے رہنا چاہیے. یہ نصیحت والا معاملہ جو ہے یہ ایسا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو ہے یہ وجوب کے درجے میں ہے اپنے اپنے اختیار کی حد تک. جہاں تک کسی کا اختیار ہے، جہاں تک کسی کی طاقت ہے، وہاں تک یہ وجوب کی حیثیت رکھتا ہے. انسان کو اپنے گھر میں اختیار ہے اپنی بیوی بچوں پہ، تو وہاں پہ وجوب کی حیثیت ہے کہ انسان امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے. بیوی بچوں سے کروائے نیکی کا کام اور برائی سے روکے انہیں، ہاں تدبیر سے کرے، سختی سے کرے، حکم دے کے کرے یا منت سماجت کر کے کرے، جیسے بھی کرے. یہ بہرحال واجب ہے اس پہ کہ اپنے گھر کے معاملات میں انسان امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے. اسی طرح پھر جیسے جیسے درجہ ہو اپنے دوست احباب میں بھی جتنی انسان کو استطاعت ہو اور جتنے بھی حالات اور موقع اجازت دے انسان کو نصیحت کرتے رہنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بعض لوگ نیکی کی کنجیاں ہیں، بعض لوگ برائی کی کنجیاں ہیں. فرمایا کہ نیکی کی کنجیاں جو ہیں وہ ہیں جو لوگوں کو نیکی کی نصیحت کرتے ہیں اور وہ لوگوں کے لیے خیر و برکت کا باعث ہے. فرمایا کہ بعض لوگ برائی کی کنجیاں ہیں
اور برائی کی کنجیاں وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو برائی کا حکم دیتے ہیں، برائی پہ لگاتے ہیں لوگوں کو۔ فرمایا کہ وہ ہلاکت اور بربادی کا باعث ہے۔ برائی کی کنجیاں ہلاکت اور بربادی کا باعث ہے، اور نیکی کی کنجیاں خیر و برکت کا باعث ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ جا رہا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یا تو یہ راحت پانے والا ہے یا راحت دینے والا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ اس کا کیا مطلب کہ یا تو راحت پانے والا ہے یا دینے والا ہے؟ فرمایا کہ جو آدمی نیک ہے وہ دنیا کے فتنوں سے اور دنیا کی خرابیوں سے، دنیا کی آزمائشوں سے راحت پا گیا، اس دنیا سے جا کے دنیا کے فتنوں سے محفوظ ہو گیا۔ اور فرمایا جو راحت دینے والا ہے وہ برا آدمی ہے جس کی برائیوں سے، جس کے فتنوں سے اور جس کے گناہوں کی وجہ سے حجر کو، شجر کو، آبادیوں کو اور لوگوں کو راحت مل گئی۔ اس میں حجر اور شجر کے لفظ بھی ہیں کہ حجر اور شجر بھی لعنت و ملامت کرتے ہیں گناہ گاروں پہ، اور جب وہ رخصت ہوتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ شکر ہے اس خبیث آدمی سے ہماری جان بچی۔ نحوست ہے گناہ گار آدمی کی، یہ تو گھر کی بات تو الگ ہے، باہر کی جو چیزیں ہیں وہ بھی منحوس کو منحوس سمجھتی ہیں، اور اس کی نحوست کا اثر ہے درختوں پہ، پتھروں پہ، بے جان چیزوں پہ بھی ہوتا ہے۔ گناہ گار آدمی کی نحوست جو ہے یا ظالم آدمی کی نحوست جو ہے وہ اپنے گھر کے لوگوں پہ کیوں نہیں ہوگی؟ گناہ گار آدمی کے گناہوں کے اثرات جو ہیں اس کی اپنی اولاد پہ کیوں نہیں ہوں گے؟ اس کے بیوی بچوں پہ کیوں نہیں ہوں گے؟ فرمایا کہ جب آدمی ظالم آدمی، فاسق اور فاجر آدمی دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو جن کو ہم بے جان چیزیں سمجھتی ہیں وہ بھی اللہ کا شکر کرتی ہیں کہ اللہ کا شکر ہے اس خبیث آدمی سے ہماری جان بچی، اس کی نحوست سے ہمیں خلاصی ہوئی۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ نیکی کی کنجیاں بنو، نیکی کی کنجیاں بنو اور خیر و برکت کا باعث بنو، اپنے لیے بھی اپنے گھر کے لیے بھی۔ اور وہی بات اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا وَلَٰكِن ذِكْرَا، نصیحت کرتے رہو، نصیحت کرنا نہ چھوڑنا، لعلہم یتقون، شاید کہ ان میں سے بھی کوئی متقی بن جائے۔ جس کے نصیب میں اللہ نے لکھی ہوگی ہدایت اللہ اس کو دے دے گا، اور یہ ہدایت کا معاملہ جو ہے یہ بڑا ہی عجیب و غریب ہے۔ کوئی پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کس وقت کس آدمی کو اپنی ہدایت کے لیے چن لے۔ جنگ یرموک کا واقعہ دیکھ کے رومی ایک کمانڈر جو تھا وہ عربی تھا، وہ مسلمان ہو گیا کہ لاکھوں کے لشکر کو چند ہزار آدمیوں نے کس طرح شکست دے دی۔ جب وہ کمانڈر مسلمان ہوا، اللہ تعالیٰ نے ہدایت دینی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کے ذہن میں بات ڈال دی، مسلمان ہو گیا وہ۔ لیکن ہرقل جو تھا اس نے اسے کہا کہ دو چیزوں میں سے ایک کا انتخاب کر لو، یا تو دوبارہ عیسائی ہو جاؤ یا مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس نے کہا کہ جو ایمان میں نے حاصل کیا ہے میں اسے تو نہیں پھروں گا، مارنا ہے تو مار دو۔ پھانسی لگ گیا، وہ قتل ہو گیا، وہ شہادت کا درجہ پا لیا اس نے، لیکن ایمان نہیں چھوڑا۔ اللہ نے ایسی پکی ہدایت دی کہ مرنا قبول کر لیا، ہدایت وہ ایمان نہیں چھوڑا اس نے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ نصیحت کرتے رہو، کوئی پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کس کا دل کسی وقت پھیر دے۔ ان دو انگلیوں میں اللہ تعالیٰ کے ان دو انگلیوں میں لوگوں کے دل ہیں۔ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدم رکھے، اس لیے کہ لوگوں کے دل جو ہیں وہ ان دو انگلیوں میں ہیں۔ آگے پھر یہ بات ارشاد فرمائی، بات تو وہی ہے لیکن تحقیق کے طور پہ دوبارہ یہ بات ارشاد فرمائی، وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، چھوڑ دو ان لوگوں کو۔ اب پہلے تو مجلس کی بات تھی نا کہ مجلس میں بیٹھے تو مجلس سے اٹھ کے چلے جاؤ، یہاں پہ واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرما دی ہے کہ وَذَرِ الَّذِينَ، ان لوگوں سے قطع تعلق کر لو، ان لوگوں کو بالکل چھوڑ دو جنہوں نے اپنے دین کو لعباً و لہواً، کھیل اور تماشا بنا لیا ہے۔
اپنے دین سے مراد کیا ہے؟ اپنے دین سے مراد یہ نہیں ہے کہ ان کا عیسائیت کا مذہب اس سے مراد ہے، یا ان کا یہودیت کا مذہب اس سے مراد ہے، یا ہندوؤں سے ہندوؤں کا مذہب مراد ہے کہ جو ان اپنے مذاہب کو کھیل و تماشا بنائے ان سے تعلق نہ رکھو، یہ مراد نہیں ہے۔ یہاں اللہ نے ان کا دین چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارک کے بعد قیامت تک کے لیے دین سے اپنا سمجھے یا نہ سمجھے، عیسائی اسلام کو اپنا دین سمجھے یا نہ سمجھیں، اللہ نے یہی حکم دیا ہے کہ اب تمہارا دین اسلام ہے، قبول کرتے ہو کرو، نہیں کرتے نہ کرو، یہ الگ بات ہے، لیکن تمہارا دین بھی اسلام ہی ہے، اسی پہ چل کے تمہیں نجات حاصل ہوگی۔ یہودیوں کا دین بھی ہے اسلام ہی، انہیں اسلام قبول کرنا پڑے گا، اسی کو اپنا دین بنانا پڑے گا، اگر اس کو اپنا دین نہیں بناتے تو جہنم میں جائیں گے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑی اپنائیت کی بات ارشاد فرمائی ہے کہ اصل تمہارا دین اسلام ہے، اس اسلام کو اگر تم کھیل اور تماشا بناؤ گے، اس پہ تم اعتراض کرو گے، اس پہ استہزاء کرو گے، اس کا انکار کرو گے، تو فرمایا کہ ایسے لوگوں کے بارے میں حکم یہ ہے کہ ان لوگوں سے قطع تعلق کر لو، ان کو بالکل چھوڑ دو۔ وغرتہم الحیات الدنیا، دوسری بات یہ ارشاد فرمائی غرتہم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ دنیا کی زندگی کا دھوکہ کیا ہے؟ یہ ہے بڑی سمجھنے والی بات۔ دنیا کی زندگی کا دھوکہ یہ ہے کہ دنیا میں جن قوموں کو مادی ترقی حاصل ہوتی ہے، جن قوموں کو مادی ترقی حاصل ہوتی ہے، یا جن افراد کو مادی ترقی حاصل ہوتی ہے، وہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہمارا لائف سٹائل اگر غلط ہوتا تو اللہ ہمیں اتنی ترقی کیوں دیتا۔ اس لیے ہمارا لائف سٹائل، ہماری تہذیب، ہمارا تمدن، ہماری معاشرت یہ اللہ کو بڑی پیاری ہے، تب اللہ نے ہمیں اتنی ترقی دی ہے۔ اور یہ غلط فہمی جو ہے ہمارے لوگوں کو بھی بہت زیادہ ہے۔ جی انہوں نے تو اسلام پہ چلتے ہیں، وہ اسلام کی ساری خوبیاں اپنائی ہوئی ہیں، اسلام کی باتیں ہیں ان میں، اسی لیے تو اللہ نے ترقی دی انہیں۔ اور یہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے لوگوں کو اس دنیا کی ترقی، مادی ترقی جو ہے اس وجہ سے دی ہے کہ ان کی تہذیب اچھی ہے، ان کا عقیدہ اچھا ہے، اور ان کا تمدن اچھا ہے، اور ان کی معاشرت اچھی ہے۔ یہ لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، بات ایسی نہیں ہے۔ یہ بات بالکل غلط ہے کہ جن لوگوں کو میں نے عروج دے دیا دنیا کا، ان کا لائف سٹائل اچھا ہے یا وہ مجھے پسند ہے۔ لائف سٹائل جو ہے وہی اچھا ہے جو اللہ کے رسول لے کے آئے، جو شریعت نے دیا ہے۔ عقائد وہی اچھے ہیں، عبادات وہی اچھی ہے، معاشرت وہی اچھی ہے، سیاست وہی اچھی ہے، معاملات وہی اچھے ہیں جو اللہ کے رسول لے کے آئے ہیں، جو اسلام نے دیے ہیں۔ لیکن عام لوگ جو ہے وہ اس بات سے گمراہ ہو جاتے ہیں کہ نہیں جی نہیں، ان کو تو اتنی ترقی حاصل کیوں ہوتی اگر اللہ کے ہاں وہ اچھے نہ ہوتے۔ ان کا جو لائف سٹائل ہے وہ تو بڑا اچھا ہے، بڑی اٹریکشن ہے اس میں، اور بڑے فائدے ہیں، بڑے رائٹس ہیں، بڑا لوگوں کے لیے بڑے اچھے ان کے خیالات ہیں، بڑی ان کی تعریف کرتے ہیں لوگ۔ اور یہی دنیا کا دھوکہ ہے۔ ایسے لوگ جو ہیں وہ دنیا کو سمجھتے ہیں کہ شاید اس دنیا میں جزا اور سزا کا اصول جو ہے وہ جاری ساری ہے، اس دنیا میں امتحان اور ابتلا کا اصول نہیں ہے، بلکہ جزا اور سزا کی دنیا ہے یہ۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، یہ دنیا جو ہے یہ ابتلا اور امتحان کی جگہ ہے، یہاں اس کا نتیجہ نہیں ہے۔ لیکن جو آدمی یہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ نتیجہ ہے ان کی اچھائیوں کا، اور یہ قوم اس لیے عروج پہ ہے، یہ قوم اس لیے مادی ترقی کی ہے اس نے کہ اس میں خوبیاں بہت ہیں، ان کا لائف سٹائل بڑا اچھا ہے، ان کی معاشرت بڑی اچھی ہے۔ یہی ہے دھوکہ جو ہم لوگوں کو بھی پڑا ہوا ہے، اور خود ان قوموں کو بھی یہ دھوکہ لگا ہوا ہے کہ اگر ہماری تہذیب اچھی نہ ہوتی، ہمارا اگر معاشرت اچھی نہ ہوتی تو ہم یہ ترقی نہ کرتے۔ اسی معاشرت میں اور اسی تہذیب میں اور اسی لائف سٹائل میں تو ہماری ترقی ہے، اور یہی اچھا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے یہ غلط فہمی بار بار دور فرمائی مسلمانوں کی، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المصیر۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کا شہروں میں، دنیا کے ملکوں میں کافروں کی چلت پھر اور ان کا عروج، لا یغرنک، تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے۔ فرمایا متاع قلیل، میں نے خود انہیں یہ دنیا کی ترقی دی ہے، یہ دنیا کا عروج میں نے دیا ہے ان کو آزمانے کے لیے۔ متاع قلیل، یہ دنیا کے فائدے جو ہیں یہ ہیں بڑے مختصر سے، بڑے تھوڑے ہیں، عروج ہے یہ دیا جو میں نے انہیں۔ ثم مأواہم جہنم، لیکن اس عروج کے بعد جب میرے پاس آئیں گے تو ان کے لیے جہنم کے علاوہ کوئی جگہ نہیں ہے، بئس المصیر، بدترین ٹھکانہ ہے وہ۔ اور اس دھوکے کے علاوہ ویسے بھی مال کی وجہ سے مادی ترقی کی پیچھے جو انسان پڑ جاتے ہیں، اور ان میں مسلمان بھی بے شمار شامل ہیں، آخرت کو دنیا کی وجہ سے بھول جانا اور آخرت سے غافل ہو جانا، یہ بھی دنیا کا بڑا دھوکہ ہے، اور اس کی بڑی مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ فجر کی نماز کے وقت جب آپ اٹھتے ہیں، اذان جب ہوتی ہے، اس وقت بہت سے لوگ گاڑیاں صاف کر رہے ہوتے ہیں، بچے چھوٹے چھوٹے جو ہیں ان کو مائیں اٹھا کے تیار کر کے بیگ ان کے دے کے کھڑا کر دیتی ہیں باہر گاڑیوں کے انتظار میں کہ ابھی گاڑی آ کے لے جائے گی۔ اس کے مقابلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی جو 2 سنتیں ہیں، فجر کی نماز کی 2 فرض نہیں، فرضوں کی تو بات ہی چھوڑ دیجئے، فرض جو ہے ان کا معاملہ تو کبھی ذکر ہی نہیں کیا اللہ کے رسول نے، وہ تو نہیں، جو پڑے گا اس کے لیے جوتے ہی جوتے ہیں، آگ ہی آ گیا اس کے لیے، جو فرض نہیں پڑے گا، فرضوں کی تو بات چھوڑیں۔ فرمایا کہ فجر کی جو 2 سنتیں ہیں نماز سے پہلے، دنیا ما فیہا کی ہر دولت سے قیمتی ہیں، دنیا ما فیہا کی ہر دولت سے قیمتی ہیں۔ اب کتنے لوگ ہیں جو اس متاع کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بیشتر دنیا سو رہی ہوتی ہے اس وقت، غافل ہے کہ ایسی چیز 2 رکعتیں ہیں، یہ کتنے منٹ لگتے ہیں، بڑی بھی کوئی لمبی رکعت پڑھے گا تو 5 منٹ میں پڑھ لے گا یا 6 منٹ میں پڑھ لے گا۔ امام جب 4 رکعت پڑھاتے ہیں تو 10 منٹ میں 4 رکعت پوری کر دیتے ہیں، 5 منٹ میں 2 رکعت پڑھی جاتی ہیں، 5 منٹ کی بات ہے۔ فرمایا کہ 2 رکعت جو ہے فجر کی دنیا ما فیہا کے دولت سے زیادہ قیمتی ہیں، اس میں ساری ہماری تنخواہیں بھی آ جاتی ہیں، ساری دنیا کا سونا آ جاتا ہے، ساری دنیا کے ڈالر آ جاتے ہیں، ساری دنیا کا مال اور دولت آ جاتا ہے، ساری چیزیں فرمایا کہ دنیا ما فیہا سے زیادہ قیمتی ہیں۔ اب بتائیے یہ کتنا دھوکہ ہے، دنیا کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، دنیا کی چند ٹکے حاصل کرنے کے لیے انسان اپنی نیند خراب کر لیتا ہے، انسان فجر کے وقت اٹھ جاتا ہے، تہجد کے وقت اٹھ جاتا ہے، یہ سارے کام کرنے کے لیے، لیکن وہ چیز جو دنیا ما فیہا سے قیمتی ہے اس سے غافل ہے۔ یہ ہے دنیا کا دھوکہ۔ فرمایا کہ اللہ کی رضا کے لیے ایک نفلی روزہ رکھنا کتنا ثواب ہے اس کا؟ ایک نفلی روزہ رکھنے کا ثواب، فرمایا کہ 70 سال کی مسافت سے اللہ جہنم سے دور کر دیتے ہیں، 70 سال کی مسافت سے۔ پاسپورٹ آفس میں پاسپورٹ کے لیے بنوانے کے لیے، نمبر لینے کے لیے رات کو جا کے وہاں پاکستان ایمبیسی میں لوگ سو جاتے ہیں، 1 بجے وہاں پہنچ جاتے ہیں، اور کئی بیچارے جو باہر سے آتے ہیں رات وہاں جا کے سوتے ہیں، اور سارے دن بھوکا لائن میں بھوکے کھڑے رہتے ہیں۔ دنیا کی وجہ سے سارا دن بھی اگر انسان کا بھوکے پیاسے گزر جائے تو اس کی پرواہ نہیں ہے کہ کام ہو جانا چاہیے، دنیا کا کام سیدھا ہو جائے، لیکن اللہ کا رسول یہ فرمائے کہ میری رضا کے لیے اگر ایک دن بھوکے رہو گے، میری رضا کے لیے، فرض کی بات نہیں ہے، میری رضا کے لیے، مجھے خوش کرنے کے لیے 70 سال کی مسافت تک جہنم سے دور کر دوں گا۔
کتنے لوگوں کو اس کی پرواہ ہے، یا کتنے لوگوں کا اس کا خیال ہے، یا کتنے لوگ یہ اللہ تعالیٰ کی رخصت اور اللہ تعالیٰ کی عنایت اور اللہ تعالیٰ کا فضل حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک آدمی جو بڑھاپے کی عمر میں مرا، بڑھاپے کی عمر کو کب تک شمار کریں گے؟ 80 سال، 90 سال، 100 سال، کوئی بھی عمر شمار کر لیں 80-90 سال کی۔ فرمایا کہ قیامت کے دن جو آدمی بڑھاپے کی عمر میں فوت ہوا ہے وہ یہ تمنا کرے گا کہ کاش میں اپنی پیدائش کے دن سے لے کر بڑھاپے کی موت کے دن تک اللہ کے حضور سجدے میں پڑا رہتا، اللہ کی عبادت کرتا رہتا، تو یہ بھی میرے لیے کم تھا، اس سے بھی یا زیادہ مجھے موقع مل جاتا تو میں اللہ کے حضور سجدے میں پڑھ کے یہ گزار دیتا ہوں دنیا کا۔ قیامت کے دن یہ انسان تمنا کرے گا، حسرت کرے گا۔ دنیا میں تو ہمارے پاس 10 منٹ جو ہے نماز پڑھنے کے لیے نہیں ہے، قرآن سیکھنے کے لیے، قرآن سننے کے لیے 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ وہ ہمارے پاس نہیں ہے اس دنیا میں۔ قیامت کے دن انسان یہ تمنا کرے گا کہ پیدائش کے دن سے لے کر بڑھاپے کی موت کے دن تک کاش اللہ کے حضور میں سجدے میں پڑا رہتا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی، آ کے اس نے درخواست کی کہ اے اللہ کے نبی، آپ میرے لیے دعا کریں کہ میری اولاد جو ہے وہ کم عمری میں فوت ہو جاتی ہے، تھوڑی عمر میں فوت ہو جاتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کتنی عمر میں فوت ہوتی ہے؟ کہنے لگی یہی کوئی 60 سال میں فوت ہو گیا، کوئی 70 سال میں فوت ہو گیا، کوئی 50 سال میں فوت ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے اور اس نبی کی امت کی اوسط عمر 60 سال ہوگی، 60 سال ہوگی اوسط عمر اس نبی کی امت کی عمر۔ عورت کہنے لگی کہ کاش مجھے اس نبی کی امت میں اللہ اگر پیدا فرماتا تو اتنا جو تھوڑا سا وقت ہے یہ تو میں سجدے میں پڑھ کے گزار دیتا۔ 50-60 سال کی عمر جو ہے یہ تو کوئی عمر ہی نہیں ہے، اتنا وقت تو میں سجدے میں پڑھ کے گزار دیتی۔ اس لیے یہ دنیا کی زندگی کو اللہ نے ایک جگہ نہیں، بار بار یہ فرمایا کہ دنیا کی زندگی دھوکہ ہے انسان کے لیے۔ یہ حضرت علی کا قول ہے کہ جب تک انسان زندہ ہے اس دنیا میں انسان کی آنکھوں کے آگے پٹی پڑی ہوئی ہے، جب انسان کی آنکھیں بند ہوں گی جائے گی تو یہ پٹی اتر جائے گی۔ جب تک زندہ رہتا ہے تو پٹی پڑی رہتی ہے، یہ پٹی انسان اترنے نہیں دے، شیطان اترنے نہیں دیتا۔ یہ پٹی اترے گی تب جب انسان قبر میں جائے۔ بہت بڑا ہے دنیا کا دھوکہ، ساری عمر انسان یہی کرتا رہتا ہے، اچھا جی اب یہ میں MBBS کر لیتا ہوں، پھر اس کے بعد یہ کر لیتا ہوں، پھر یہ امتحان دینا ہے، اسپیشلائزیشن کرنی ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، ساری زندگی انہی کاموں میں ہماری گزر جاتی ہے۔ پہلے تو بیچلر کر لیتے تھے، اب تو بیچلر کی کوئی حیثیت نہیں رہی، اب تو ماسٹر کرنا ہے، ماسٹر کے بعد اب PhD کرنی ہے۔ ساری زندگی انسان کھپا دیتا ہے، جو جوانی کا عرصہ ہے، جو انسان کے قوا کا عرصہ ہے، قوت اور طاقت کا عرصہ ہے، صلاحیتیں کھپانے کا عرصہ ہے، وہ تو ساری کی ساری انسان صرف کر دیتا ہے دنیا کے لیے۔ اور جب کوئی بڑھاپے کا وقت آتا ہے تب بھی جو خوش نصیب لوگ ہیں وہی ہیں جو پھر بھی جنہیں کچھ اس راستے کی طرف توجہ ہو جاتی ہے بڑھاپے کی عمر میں آ کے، لیکن وہ بھی بہت کم۔ اس لیے فرمایا کہ غرتہم الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ آگے پھر وہی بات ارشاد فرمائی، وذکر بہی، اور نصیحت کر بہی، کس کے ساتھ؟ بہی، ہی کی ضمیر کس کے لیے ہے؟ یہ ہی کی ضمیر جو ہے قرآن مجید کی طرف ہے۔ ذکر بہی، نصیحت کر اس قرآن کے ساتھ۔ اس میں بہت بڑی حکمت ہے، بہت بڑا اللہ تعالیٰ نے بنیادی بات بتا دی۔ ہدایت جو ہے وہ صرف قرآن میں ہے،
قرآن سے باہر کوئی ہدایت نہیں ہے. اللہ نے جو چیز نازل فرمائی ہے ذکر بہی جاہد بہی جہادن کبیرا، یہاں بھی بہی کا لفظ جو ہے کس کے لیے ہے؟ قرآن کے لیے ہے. اس قرآن کے ذریعے جہاد کبیر کرو، اکبر جہاد کرو اس قرآن کے ذریعے. دنیا سے اگر جہالت ختم کرنی ہے، دنیا سے اگر شرک ختم کرنا ہے، دنیا سے اگر بدعت ختم کرنی ہے، لوگوں کے عقائد کی اصلاح کرنی ہے، تو قرآن کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ ہے نہیں. قرآن کے علاوہ انسان ساری زندگی ٹھوکریں کھاتا رہتا ہے، اور ٹھوکریں کھانے کے بڑے معقول دلائل بھی ہیں، بڑے معقول دلائل ہیں جو لوگ دیتے ہیں، لیکن ٹھوکریں کھاتا رہتا ہے انسان جب تک قرآن نہیں پڑھتا. انسان کا عقیدہ صاف نہیں ہوتا. اس لیے فرمایا وذکر بہی، اس قرآن کو لے کے اٹھو، اس قرآن کے ساتھ نصیحت کرو. قرآن جب تک، اور بہت بڑی دین کی جو بھی خدمت کرنا چاہتا ہے کوئی آدمی، انسانیت کی کہہ لیں، اسلام کی کہہ لیں، دین کی کہہ لیں، خدمت عوام کہہ لیں، سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ اس قرآن کو عام کیا جائے، قرآن کو لوگوں تک پہنچایا جائے، قرآن کے ساتھ تعلق جوڑا جائے لوگوں کا. لوگ دور ہیں قرآن مجید سے، لوگ قرآن کو ساری زندگی اس کو دیکھتے نہیں ہیں، پکڑ کے پڑھتے نہیں ہیں، اسے کھولتے نہیں ہیں اسے. فرمایا وذکر بہی، اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو نصیحت کرو. ان تبصر نفس بما کسبت، دیکھیے کیسا انداز اللہ نے فرمایا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. آپ کا بیٹا ہے، آپ کے سامنے وقت ضائع کر رہا ہے، وقت برباد کر رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ الٹے کاموں میں پڑ گیا ہے، کھیل کود میں لگ گیا ہے، اس نے فیل ہو جانا ہے، اور اس سے اپنا نقصان کرنا ہے، اس نے پیسہ بھی برباد کرنا ہے، وقت بھی برباد کرنا ہے. آپ اسے کہتے ہیں کہ بیٹا دیکھو کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے، بیٹا کہیں تمہارا مستقبل برباد نہ ہو جائے، کہیں بیٹا پیسہ ضائع نہ ہو جائے، کہیں تمہارا وقت ضائع نہ ہو جائے، بیٹا کہیں ایسا نہ ہو کہ ٹھوکر کھا جاؤ. انسان 100 طریقے سے اسے باتیں سمجھاتا ہے. بالکل اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی بات سمجھائی ہے کہ لوگوں سمجھ جاؤ، نصیحت حاصل کرو اس قرآن سے، قرآن کو پڑھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تباہ ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو جو برباد ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو جہنم میں چلے جاؤ، بچ جاؤ جہنم سے، بچ جاؤ ہلاکت اور بربادی سے. اس قرآن کو پڑھو، اس قرآن کے ذریعے خود بھی نصیحت حاصل کرو، لوگوں کو بھی نصیحت کرو اس سے. وہی بات اللہ نے فرمائی ان تبصر، کہیں ایسا نہ ہو جائے، تبصر پھنس جاؤ، گرفتار ہو جاؤ، نفس کوئی جان، بما کسبت اپنی کرتوتوں کے بدلے میں، اپنے گناہوں کے بدلے میں، اپنی بدعمالیوں کے بدلے میں. کہیں ایسا نہ ہو جائے اپنے گناہوں کی وجہ سے تم پھنس جاؤ، جہنم میں چلے جاؤ. کہیں ایسا نہ ہو جائے اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ کے ہاں عذاب میں گرفتار ہو جاؤ. تبصر کا معنی ہے گرفتار ہو جانا. ان تبصر، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم گرفتار ہو جاؤ، بما کسبت اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنے کرتوتوں کی وجہ سے. قرآن کو پڑھ لو، نصیحت حاصل کرو، اور پھر اس پہ عمل کرو، پھر اس کو دوسروں تک پہنچاؤ. لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع، بڑا جھنجھوڑا ہے اللہ نے، بڑا ڈرایا ہے اللہ نے. فرمایا کہ ایک طرف تو ایسا نہ ہو جائے کہ تم گرفتار ہو جاؤ اللہ کے حضور، پکڑے جاؤ، اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو جاؤ، اور پھر حالت بھی ایسی ہو لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع، اللہ ہی عذاب دینے والا ہو، اللہ ہی گرفتار کرنے والا ہو، اور مدد بھی اللہ کے علاوہ کوئی نہ کرنے والا ہو. لیس لہا من دون اللہ ولی، اللہ کے علاوہ اس جان کی، اس آدمی کی کوئی مدد کرنے والا بھی نہیں، ولا شفیع، اور نہ کوئی سفارش کرنے والا ہے. مدد کرنا بھی اللہ کے اختیار میں، سفارش کرنا بھی اللہ کے اختیار میں، چھوڑنا بھی اللہ کے اختیار میں، جنت میں داخل کرنا بھی اللہ کے اختیار میں. فرمایا کہ ایسا نہ ہو جائے کہ تم گرفتار ہو جاؤ اپنے گناہوں کے بدلے میں، اور جب گناہوں کے بدلے میں گرفتار ہو جاؤ گے تو یاد رکھو کہ اللہ کے علاوہ کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا، اللہ کے علاوہ کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا. جب اللہ نے پکڑ لیا تو اللہ کے رسول نے بھی فرما دیا کہ میں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا. واللہ انا رسول اللہ، واللہ انا رسول اللہ، اللہ کی قسم کھائے کہتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کی قسم کھائے کہتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں.
وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، اور میں نہیں جانتا قیامت کے دن میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اور جو بات آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو، اپنی پھپھی کو، اپنے خاندان والوں کو کہی تھی، وہ بات یہی تھی کہ جب اللہ نے کسی کو پکڑ لیا، فاطمہ تمہارے کام بھی نہیں آؤں گا، صفیہ تمہارے کام بھی نہیں آؤں گا، بنو ہاشم کے لوگوں، بنو قصی کے لوگوں، جتنے بھی ہو یہ بات سن لو کہ جس کو اللہ نے پکڑ لیا اس کے مقابلے میں کسی کو نہیں چھڑا سکوں گا، کسی کے کام نہیں آؤں گا۔ وہی بات اللہ نے یہاں فرمائی ہے کہ جب تمہیں گرفتار کر لیا اللہ نے تمہارے گناہوں کی وجہ سے، تمہارے فسق و فجور کی وجہ سے، تو بھی یہ بات یاد رکھو کہ اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی مدد کرنے والا ہوگا، نہ سفارش کرنے والا ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ نے خود بھی یہاں پہ نفی فرما دی ہر طرح کی مدد اور سفارش کی۔ اللہ کے رسول نے بھی نفی فرما دی کہ میں بھی کسی کام نہیں آؤں گا۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ معاف کرے، کتنے باطل عقائد ہیں یہ، اور کتنا انسان دھوکے میں پڑا ہوا ہے، کتنا انسان کو فریب لگا ہوا ہے یہ کہ سارا سال گناہ کرتے رہو، جو مرضی کرتے رہو، حلال حرام کی تمیز نہ کرو، جتنی بھی کرپشن ہے مرضی کر لو، رشوت کھاؤ، سود کھاؤ، ظلم کرو، بیواؤں پہ ظلم کرو، یتیموں پہ ظلم کرو، جو مرضی کرتے رہو۔ پیر صاحب کے ہاں جا کے سال کے بعد نذرانہ دے دو، پیر صاحب کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو، اور پیر صاحب فرما دیں کہ کوئی بات نہیں، ہم آپ کو بخشوا لیں گے، ہم آپ کی سفارش کر دیں گے، آپ کو جنت میں ساتھ لے کے جائیں گے۔ کتنا بڑا دھوکہ ہے کہ انسان اس پہ ایمان لے آئے یا اس کو مان لے۔ اور کثیر تعداد ہے لوگوں کی جو اس گمراہی میں مبتلا ہے، جو اس فریب اور دھوکے میں مبتلا ہے کہ حضرت صاحب کو ہم نے راضی کر دیا، نذرانہ دے دیا، نیاز دے دی حضرت صاحب کے نام کی، اب یہ ہمیں بخشوا لیں گے۔ اسی لیے تو اللہ نے فرمایا ہے کہ ہدایت جو ہے، نصیحت جو ہے، وہ تو صرف قرآن سے حاصل ہوتی ہے۔ سیدھا راستہ صرف قرآن دکھاتا ہے۔ قرآن کو چھوڑ کے یا قرآن کے بغیر ادھر ادھر کے لٹریچر سے اور کتابیں، سارے جہان کی آپ کتابیں پڑھ لیں، سارے جہان کا لٹریچر پڑھ لیں، جو ہدایت آپ کو قرآن سے ملے گی وہ کہیں سے نہیں ملے گی۔ سیدھا راستہ صرف قرآن دکھائے گا آپ۔ اور آگے یہ بات ارشاد فرمائی، وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ، تعدل، عدل کا معنی عدل کا معنی ایک تو عدالت سے ہے نا، جو انصاف کرتی ہے، عدل کرتی ہے، اور عدل کا معنی برابری بھی ہے۔ عادل کے دو معنی ہیں، ایک تو انصاف کرنے والا اور دوسرا شرک کرنے والا۔ عدل کا معنی شرک اس لیے کہ اس میں بھی انسان اللہ کے برابر کر دیتا ہے اللہ کی مخلوق کو، خواہ بت ہیں یا حضرت صاحب ہیں یا پیر صاحب ہیں، زندہ ہیں یا مردہ ہیں، جو بھی ہیں۔ کسی انسان کو، جن کو، نبی کو، فرشتے کو اللہ کے برابر لے آنا، یہ بھی عدل ہے، یہ بھی شرک ہے۔ اور عدل کا تیسرا معنی فدیہ ادا کرنا یا قیمت ادا کرنا۔ فدیہ ادا کرنا، فدیہ وہ چیز ہے جو انسان کسی قیدی کو دے کے قیدی کو چھڑا لیتا ہے، فدیہ اسے کہتے ہیں۔ یہاں عدل کا معنی لفظ جو ہے فدیے کے معنوں میں استعمال ہوا ہے کہ قیدی جو ہے، جو گرفتار ہو گیا اللہ کے ہاں، اب وہ اپنے آپ کو چھڑانا چاہتا ہے، اس کے لیے وہ فدیہ دینا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بات یہ ارشاد فرمائی کہ ان تعدل، اگر وہ فدیہ دے، کل عدل، ہر طرح کا فدیہ، ساری کی ساری دولت فدیے میں دے دے، کس لیے؟ کہ قیدی کو چھوڑ دیا جائے۔ اللہ فرماتے ہیں لا یؤخذ منہا، وہ اسے نہیں لیا جائے گا چھوڑنے کے لیے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ وہاں کوئی فدیہ دینے کے لیے چیز ہوگی نہیں، لوگوں کے جو معاملات ہیں، حقوق العباد، ان کا حساب کیسے ہوگا؟ نیکیوں کے ساتھ۔ لوگوں کا حساب کتاب جو ہے، یہ اگر کسی نے کسی سے کوئی اپنا حق لینا ہے
ظلم کیا ہے، حق لینا ہے، تو فرمایا جو حق لینے والا ہوگا اس کو ظالم آدمی کی نیکیاں دلا دی جائیں گی۔ اب یہ تو معاملہ ہو گیا حقوق العباد کے معاملے میں۔ حقوق اللہ میں کیا ہوگا؟ اللہ کو بھی ضرورت ہے کہ اچھا اپنی نیکیاں مجھے دے دو، میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ بندے کو تو وہاں ضرورت ہوگی نیکیاں لینے کی۔ ہر بندہ جو ہے وہ چاہے گا مجھے کہیں سے نیکی ملے، بندہ تو چاہے گا کہ کسی نے مجھ پہ ظلم کیا ہے تو آج اس ظالم کی نیکیاں لوں میں۔ لیکن اللہ کو تو نیکیوں کی ضرورت نہیں ہے کہ انسان کہے اچھا یا اللہ میں نے نماز نہیں پڑھی تھی، میری نیکیاں لے لو۔ اچھا مجھ پہ زکوٰۃ واجب تھی، فرض تھی، میں زکوٰۃ تو نہیں دے سکا لیکن میری یا اللہ نیکیاں لے لے تو۔ بندہ تو نیکیاں لینا چاہے گا لیکن اللہ کو نیکیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جو آدمی میرے پاس آگے گرفتار ہو گیا وہ اگر ہر طرح کا فدیہ دینا چاہے، ہر طرح کی دولت دینا چاہے، اور ہر طرح کی دولت اور ہر طرح کا فدیہ جو ہے اس کی اللہ تعالیٰ نے وضاحت قرآن میں ہی فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ویسے کمال ہے کتاب یہ قرآن مجید، واللہ اس طرح تو ہم اپنے بچوں کو بھی نہیں سمجھاتے جس طرح اللہ نے سمجھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ جس طرح اللہ تعالیٰ سمجھاتے ہیں ایک ایک بات کر کے، آپ اندازہ تو لگائیے کہ اگر بھائی پتا گرتا ہے وہ بھی میں جانتا ہوں، ریت کے زدوں کو میں جانتا ہوں، درختوں کو میں نے گن رکھا ہے، پتھر کے اندر جو ہے وہ میں نے گن رکھا ہے، رات کی تاریکی میں جانتا ہوں، دن کو میں جانتا ہوں، تمہارے دلوں میں جو بھید آتے ہیں وہ میں جانتا ہوں۔ کس طرح اللہ نے گن گن کے ایک بات بتائی ہے۔ اور یہاں تو اللہ تعالیٰ نے ایک واضح لفظ استعمال فرمایا کہ ہر طرح کا فدیہ میں نہیں لوں گا۔ دوسری جگہ پہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ یبد المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، یہاں اللہ نے وضاحت فرمائی ہے مجرم لوگ اس دن چاہیں گے کہ فدیہ دے دوں میں عذاب سے بچنے کے لیے۔ کون سا فدیہ دے دوں؟ بنی، اپنے بیٹے کو فدیے میں دے دوں کہ میرا بیٹا جہنم میں ڈال دو، مجھے بچا لو۔ یہاں وضاحت کر دی کہ کل عدل سے کیا مراد ہے، کیسا کیسا فدیہ انسان دینا چاہے گا وہاں پہ۔ یا اللہ اگر میرا بیٹا جہنم میں ڈال کے مجھے بچا سکتے ہو تو میں بیٹا دیتا ہوں جہنم میں ڈالنے کے لیے، بس صاحبت ہی۔ اور یا اللہ اگر میری بیوی کو جہنم میں ڈال کے مجھے بچایا جا سکتا ہے تو میری بیوی کو ڈال دو جہنم میں، مجھے بچا لو۔ باخی، اور یا اللہ اگر میرے بھائی کو جہنم میں ڈال کے مجھے بچایا جا سکتا ہے تو میرے بھائی کو جہنم میں ڈال دو، مجھے بچا لو۔ وفصیلت ہلتی تو وی، اور وہ خاندان چٹھا صاحب، چیمہ صاحب، میاں صاحب، فلاں صاحب، فلاں قبیلہ، کتانی قبیلہ، فلاں قبیلہ، پشت پناہ قبیلہ، وزیرستانی قبیلہ، فلاں قبیلہ، وہ قبیلہ جس نے تمہیں پناہ دی ہوئی تھی، وہ پارٹی جو تمہارے پیچھے تھی، اور جی ساڈا بندہ قتل کرنے والا چھڈو انہوں، وہ ہمارے ایک وزیر اعلیٰ صاحب تھے، بھتیجا چلا گیا تھانے میں کسی بھی جرم میں، وزیر اعلیٰ صاحب وزیر اعلیٰ ہوتے ہوئے خود تھانے میں پہنچ گیا، اور چالو پر نہیں پڑھے نیا چلیے اتوں، ہاتھ پکڑا اور لے کے اب اللہ اللہ۔ فرمایا کہ وہاں یہ نہیں ہوگا، وہاں انسان چاہے گا کہ میرا جو پارٹی تھی، جو میری بیٹ پہ تھی، جتنے بھی آج مجرم ہیں اور جتنے بھی یہ قاتل اور ڈاکو اور کرپشن کرنے والے اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں، یہ بات انہیں بڑی بری لگتی ہے، ہمارا استحقاق مجروح ہو گیا، ہم تو باعزت اور معزز لوگ ہیں لیکن سارے ڈاکو، یہ قیامت کے دن پتہ لگے گا کہ معزز کون ہے۔ اگر کوئی عزت والا ہے وہ مسجد میں بیٹھا ہے، جو مسجد میں ہے وہ عزت والا ہے، اسمبلی میں سارے ڈاکو بیٹھے ہیں، سارے چور اور قاتل ہیں، جتنے بھی ہیں چور اور قاتل تھانوں میں جاتے ہیں، سب کے بعد ان اسمبلی والوں کی ٹیلی فون آتے ہیں، اسمبلی والے چھڑاتے ہیں، وزیر چھڑاتے ہیں ان کو۔ فرمایا کہ قیامت کے دن انسان کہے گا یا اللہ میری پارٹی ساری کی ساری جہنم میں ڈال دے جو مجھے دنیا میں بچاتی تھی۔ باہر آ جاؤ ان پارٹیوں سے، پارٹیوں کی حمایت مت کرو، جو اللہ کے لیے بات کرتا ہے اس کی حمایت کرو، جو اللہ کا دشمن ہے اس کو دشمن سمجھو اپنا، کوئی بھی ہو انسان، وزیر اعلیٰ ہو، گورنر ہو، صدر ہو، پارٹیاں یہی فطرہ ہے پارٹیوں کا۔ پارٹیوں میں جب لوگ جاتے ہیں تو پارٹیوں کے گناہوں کو
اور پارٹیوں کے جو جرائم ہیں ان کا دفاع کرتے ہیں پارٹیوں میں جا کے. قیامت کے دن پارٹیوں کے بارے میں انسان کہے گا یا اللہ ساری پارٹی کو جہنم میں ڈال دے, اس کے لیڈر کو بھی جہنم میں ڈال, اور جتنے بھی لوگ اس میں تھے ان سب کو جہنم میں ڈال دے, مجھے بچا لے. اللہ نے وضاحت فرمائی ہے کہ کل عدل کا کیا معنی ہے. انسان ہر طرح کا فدیہ دے کے چھوٹنا چاہے گا, اس میں اس کی بیوی بھی آئے گی, اس کا بیٹا بھی آئے گا, اس کی بیٹی بھی آئے گی, اس کا بھائی بھی آئے گا, اس کا خاندان بھی ہے. انسان کوشش کرے گا کہ جس کو بھی جہنم میں ڈالا جاتا ہے ڈال دیا جائے, مجھے چھوڑ دیا جائے. سورہ معارج کی آیت ہے یہ 12-13 نمبر, جس میں اللہ نے یہ وضاحت فرمائی ہے. فرمایا لا یؤخذ منہا, اس سے نہیں لیا جائے گا. اور وہاں سورہ معارج میں تو یہ بات فرمائی ومن فی الارض جمیعا, یا اللہ زمین میں جتنی بھی مخلوق ہے, جن بھی ہیں, انسان بھی ہیں, اور دوسری جتنی بھی مخلوق ہے, اس ساری مخلوق کو جہنم میں ڈال دے. ثم ینجی, یا اللہ پھر مجھے بچا لے. انسان اس دن یہ چاہے گا کہ میں جس طرح بھی ہو سکتا ہے بچ جاؤں, ساری دنیا جہنم میں جاتی ہے تو جائے. وہاں اللہ تعالیٰ نے بڑا مختصر جواب دیا, کلا, ہرگز نہیں, یہ ہمارا قانون نہیں ہے. لا تذر وازرۃ وزر اخرى, جو کچھ کمایا ہے وہ خود بھوتو. جس پارٹی سے تمہیں تحفظ حاصل تھا, جو خاندان تمہیں بچاتا رہا, جس بھائی نے تمہارے لیے سفارشیں کی, یا جس بیٹے کے سر پہ تم جرائم کرتے رہے, یا جس بیوی کے کہنے پہ رشوت لیتے رہے, سود لیتے رہے, جن معیار زندگی ہمارا بلند ہونا چاہیے. بڑے فتنے ہیں معیار زندگی کے, انسان کھانے سے نہیں مرتا. آج جتنے بھی مسائل اور مشکلات ہم نے بنائی ہوئی ہیں یہ ساری اپنی بنائی ہوئی ہیں. ہمارے نخرے نہیں پورے ہوتے, ہمارے فیشن پورے نہیں ہوتے, ہماری عورتوں کے پیٹ نہیں بھرتے, آنکھیں نہیں بھرتی ہماری عورتوں کے گھر کی چیزوں میں. برتنوں کے ڈھیر ہونے چاہیے, کپڑوں کے ڈھیر ہونے چاہیے, پیسے کے ڈھیر ہونے چاہیے, عیاشی کے سامان سارے ہونے چاہیے. فرمایا کلا, ہرگز ایسا نہیں ہوگا, یہ ہمارا قانون نہیں ہے. اور یہاں فرمایا کہ لا یؤخذ منہا, یہ چیزیں اس سے قطعاً کوئی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا. اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا, فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو گرفتار کیے جا چکے اپنے گناہوں کی وجہ سے. ہم نے قرآن بھیج دیا, قرآن سے نصیحت کر دی, اور قرآن کے ذریعے نصیحت کرنے والوں نے بھی اپنا حق ادا کر دیا. کوئی آدمی یہ نہ کہے کہ مجھے نصیحت نہیں پہنچی. قرآن پہنچ گیا, قرآن دنیا کے کونے کونے تک پہنچا ہے, دنیا کی ہر زبان میں ترجمہ ہوا ہے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرا دین وہاں تک پہنچے گا جہاں سورج کی شعاعیں جاتی ہیں, وہاں تک اللہ کا دین پہنچ کے رہے گا. کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ یا اللہ مجھے پتہ نہیں تھا. فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں ابسلوا, گرفتار کیے گئے اپنے گناہوں کی وجہ سے, اپنے کرتوتوں کی وجہ سے. لہم شراب من حمیم وعذاب علیم بما کانوا یکفرون. فرمایا کہ اب گرفتاری کے بعد کیا ہونے والا ہے. اپنے گناہوں کی وجہ سے, اپنے کفر کی وجہ سے, دین کا مذاق اڑانے کی وجہ سے, دین کا تمسخر اڑانے کی وجہ سے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے کی وجہ سے, صحابہ کرام کو معاذ اللہ گالیاں دینے کی وجہ سے, صحابہ کرام پہ تہمتیں لگانے کی وجہ سے, اللہ کا استہزاء اڑانے کی وجہ سے, فرمایا ابسلوا, یہ اب گرفتار ہو چکے عذاب کے لیے. فرمایا لہم شراب من حمیم, ان لوگوں کے لیے کھولتے ہوئے پانی کی مہمانی ہے, کھولتے ہوئے پانی سے ان کی خدمت کی جائے گی. ثم انکم ایھا الضالون المکذبون لاکلون من شجر من زقوم, کھانے کے لیے تمہارے لیے تھور کا درخت ہے کانٹے دار. فمالئون منہ البطون, اپنے پیٹوں کو اسی سے بھرو گے, اس کے علاوہ تمہارے لیے کوئی کھانا نہیں ہوگا. فشاربون علیہ من الحمیم, اور اس کے بعد تمہیں کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا پینے کا. فشاربون شرب الہیم ھذا نزلهم یوم الدین,
اس کے بعد تم پانی اس طرح پیو گے کھولتا ہوا جس طرح پیاسا اونٹ پانی پیتا ہے، گٹ گٹ کر کے پیتا ہے۔ فرمایا کہ اس کے علاوہ تمہارے لیے کوئی پینے کی جگہ نہیں، پینے کی چیز نہیں ہوگی اور تمہیں شدید پیاس لگے گی۔ جب انسان قبروں سے اٹھیں گے تو قرآن نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ لوگ شدید پیاسے ہوں گے، شدید پیاسے ہوں گے، اور ان کی پیاس مٹانے کے لیے سب سے پہلے اہل ایمان کی کیا ضیافت ہوگی، کیا مہمانی ہوگی؟ سب سے پہلے اہل ایمان کی پیاس بجھانے کے لیے اہل ایمان کو حوض کوثر پلایا جائے گا، اور یہ حوض کوثر جنت میں جانے سے پہلے کی بات ہے، اس لیے کہ شدید پیاس کی حالت میں اٹھیں گے لوگ۔ ہر آدمی کی تمنا ہوگی کہ کہیں سے فوراً مجھے پانی ملے۔ جنت میں جانے سے پہلے اہل ایمان کی میزبانی کی جائے گی حوض کوثر پہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود مہمانی کرنے والے ہوں گے، اور فرمایا کہ ابو بکر میرے معاون ہوں گے حوض کوثر پہ۔ اور کفار کی، فاسق اور فجور کی، اور ابسلو جو گرفتار کیے گئے اپنے گناہوں کی وجہ سے، ان کی مہمانی کس چیز سے ہوگی؟ کھولتے پانی سے۔ فرمایا کہ شدید پیاس ان کو بھی لگی ہوگی، پینے کے علاوہ ان کے لیے کوئی اور چیز نہیں ہوگی۔ فشاربون شرب الحیم، جس طرح پیاسا اونٹ پانی گٹ گٹ کر کے پیتا ہے، وہ کھولتا ہوا پانی اس طرح گٹ گٹ کر کے پیئیں گے، پینا پڑے گا مجبوراً۔ ھذا نزلهم یوم الدین، قیامت کے دن یہ ہے تمہاری مہمانی۔ نحن خلقناکم فلولا تصدقون، ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا، تم نے ہمارے ساتھ شرک کیوں کیا؟ دوسروں کو کیوں میرے ساتھ حاجت روا بنایا؟ تمہارا الہ تو میں تھا، تمہارا حاجت روا اور مشکل کشا میں تھا۔ نحن خلقناکم فلولا تصدقون، ہم نے پیدا کیا، تم نے میری تصدیق کیوں نہ کی؟ فرمایا کہ ان کے لیے کھولتا پانی ہوگا، وعذاب علیم، اور عذاب علیم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ دنیا کی چیزوں سے اور دنیا کے معاملات سے انسان کو ان باتوں کو سمجھنا چاہیے، ورنہ بات تو یہی ہے، سچی بات یہ ہے کہ جب تک انسان دیکھ نہ لے، انسان کو پوری طرح نہ سمجھ آتی ہے، نہ پوری طرح انسان کے دل میں وہ احساس پیدا ہوتا ہے۔ اب دیکھیے نا، روزانہ ہم خبر پڑھتے ہیں، اچھا جی فلاں آدمی جو ہے اس کو سزا میں قتل کر دیا گیا۔ اب خبر پڑھ لینا کتنا اثر ہوتا ہے اس پہ؟ بس خبر پڑھ لی تو آئے گزر گئے، ایک خبر پڑھی دوسری پڑھ لی۔ لیکن کبھی آپ اندازہ لگائیں کہ اگر کوئی آدمی اپنی آنکھوں سے جلاد کو قتل کرتے ہوئے اس کی گردن اتارتے ہوئے دیکھ لے۔ ہمارے دو آدمی تو میں خود جانتا ہوں، ایک ہمارے عزیز ہیں، انہوں نے دیکھا قتل کرتے ہوئے، قصاص میں قتل ہوا تو وہ وہیں پہ بے ہوش ہو گئے۔ خبر پڑھنی اور بات ہے، لیکن اس چیز کو آنکھوں سے دیکھنا اور بات ہے۔ عذاب علیم ہم یہاں پڑھتے تو ہیں، لیکن ہمارے اندر وہ خوف اور ڈر پیدا نہیں ہوتا۔ جب عذاب علیم کو دیکھیں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ عذاب علیم بار بار اللہ نے فرمایا وہ تھا کیا۔ جو وہاں جہنم کا معاملہ ہے وہ تو اللہ نے دکھایا نہیں، اللہ کے رسول نے بتایا ہے کہ یہ ہے وہ ہے۔ ایک لمحہ بھر کے لیے آپ اندازہ لگا لیجیے خود ہی، دانت کی درد ہے انسان کو، گردے کی درد ہے، یا کوئی معمولی سی درد انسان کو شروع ہو گئی، پین جو ہے بڑھ جاتا ہے، انسان کے لیے ناقابل برداشت ہو جاتی ہے پین۔ کیا کرتا ہے انسان؟ فوراً بھاگتا ہے انسان ہسپتال میں، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر دیکھتا ہے کہ یہ ناقابل برداشت ہے تو پین کلر دوا دے دیتا ہے یا انجیکشن لگا دیتا ہے، اور انسان کو سکون آنے لگتا ہے، انسان کو سکون آنے لگتا ہے۔ لیکن آپ صرف اس ایک بات سے انداز لگا لیجیے کہ وہاں ڈاکٹر کو نہیں ہوگا۔ دنیا کی کسی تکلیف سے ہی اندازہ لگا لیجیے کہ دل کا دورہ شروع ہو جاتا ہے، یا انسان کو گردے کی تکلیف درد شروع ہو جاتی ہے، یا دانت کا درد شروع ہو جاتا ہے، انسان بھاگ کے کہاں جائے گا؟ یہ تو وہ چیزیں ہیں جن کا ہمیں تجربہ ہے، اس لیے یہ مثال دیتے ہیں کہ اگر یہ جو پین ہمیں دنیا میں ہوتی ہے، جو تکلیف ہمیں دنیا میں ہوتی ہے، بعض اوقات وہ بھی ناقابل برداشت ہو جاتی ہے اور ہم ڈاکٹر کے پاس بھاگتے ہیں، جا کے ٹیکہ لگواتے ہیں۔ اب جہنم میں جو تکلیف آنے والی ہے، اگر آگ کا عذاب نہ بھی ہو، یہی تکلیف ہو گردے کی یا دانت کے درد کی یا کوئی اور تکلیف ہو، اور وہاں انسان یہ سوچ لے کہ وہاں تو کوئی ہسپتال نہیں ہوگا، کوئی ڈاکٹر نہیں ہوگا، اور اللہ جو ہے وہ عذاب میں مبتلا کرنے والے ہیں۔
اللہ جو ہے وہ انتقام لینے والے ہیں. انا من المجرمین منتقمون، انتقام لیں گے ہم مجرموں سے، ہم ان کو عذاب دیں گے، ہم ان کو تکلیف میں مبتلا کریں گے. جب اللہ تکلیف میں مبتلا کرنے والے ہوں، ڈاکٹر کوئی نہیں ہے، ہسپتال کوئی نہیں ہے، انسان مرنا چاہے گا موت نہیں آئے گی، نہ وہ زندگی ہے نہ موت ہے. اللہ نے بار بار جھنجھوڑا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے گرفتار ہو کے آ جاؤ، گرفتار ہونے کے بعد تو پھر یہ معاملہ ہونے والا ہے. لوگوں نصیحت حاصل کرو، لوگوں قرآن پڑھ لو، لوگوں قرآن کو پڑھاؤ دوسروں تک، دوسروں کو قرآن کو پہنچاؤ دوسروں تک، تاکہ خود بھی جہنم سے بچو اور دوسروں کو بھی بچاؤ جہنم سے. بما کانوا یکفرون، جو کچھ وہ کفر کرتے تھے یا جو ظلم کرتے تھے یا جو گناہ کرتے تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سننے کے بعد قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. مطلوب صرف یہی نہیں ہے کہ ہم یہاں درس سن لیں، بلکہ مطلوب تو یہ ہے کہ درس سننے کے بعد میں بھی اپنے آپ کو کچھ بدلوں، کچھ اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہو، اور آپ میں بھی اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف پیدا ہو، اور ہماری زندگی کو لائف سٹائل جو ہے وہ بدلنا چاہیے، ہماری سوچ بدلنی چاہیے، ہمارا لائف سٹائل اور ہمارے گھروں میں تبدیلیاں آنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ایک ہمارے دوست ہیں، وہ درس کے ساتھی ہیں، ان کے بیٹے کچھ بیٹوں کی طرف سے پریشانی ہے، انہوں نے درخواست کی ہے کہ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ میرے بیٹوں کو ہدایت دے، اور جو جاب کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جاب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک بھائی نے لکھا ہے کہ ہمیں ایام بیض اور سوموار اور جمعرات کے روزے ہی رکھنے چاہیے یا کہ داؤدی روزے رکھنے چاہیے. داؤدی روزے رکھنے کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے، اور داؤدی روزے رکھنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، یہ پیغمبروں کا خاصہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات ارشاد فرمائی کہ مجھے اللہ کھلاتا پلاتا ہے، میری طرح نہ تم کوشش کرو، بلکہ جو فرمایا ہے، جو سنت بتا دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھنا اور ایام بیض کا روزہ رکھنا، 3 دن وہ ہیں. تو جس آدمی کو اللہ تعالیٰ توفیق دے، یہ سنت بھی ہے اور اس میں مشقت بھی انشاءاللہ نہیں. ایک بھائی نے لکھا ہے کہ ان کی کچھ گھریلو پریشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے معاملات سہل اور آسان فرمائے اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے نوازے انہیں. اسی طرح ایک بھائی نے لکھا ہے کہ ان کے دوست ہیں، رشتہ دار ہیں، اور ان کو فالج کا اٹیک ہوا ہے، اللہ تعالیٰ شفا علاج کا عملہ عطا فرمائے انہیں. ویلنٹائن ڈے کے بارے میں جو غلط فہمی ہے اس پر روشنی ڈالیں. اللہ تعالیٰ فتنوں سے محفوظ رکھے. اسلام میں تو عیدیں 2 ہی ہیں، عید الاضحیٰ ہے جسے قربانی کی عید کہا جاتا ہے، اور دوسری رمضان المبارک عید ہے جسے عید الفطر کہا جاتا ہے. 2 عیدیں ہیں. اس کے علاوہ جتنے بھی تہوار ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر ان کی حیثیت ہوتی تو ان چیزوں سے کہیں زیادہ اہم ایام جو ہیں وہ صحابہ کرام سے منسوب ہیں. ان کی میلاد کے ایام بھی ہیں، ان کی شہادتوں کے ایام بھی ہیں، لیکن اسلام نے، صحابہ کرام نے کوئی بھی ایسا دن منایا نہیں. اور پھر یہ تو خالص یہود و نصارہ کی اتباع ہے. جس نے جہنم میں جانا ہے وہ ویلنٹائن ڈے منائے. بالکل سیدھی بات ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ یہود و نصارہ کا یہ تہوار ہے، اور جو تہوار منائے گا اس کا تعلق بھی، اس کا انجام بھی یہود و نصارہ والا ہے. اپنے بچوں کو اور اپنی بچیوں کو روکیں ان فطروں سے، اپنے گھروں کو محفوظ کرنے کی کوشش کریں ان فطروں سے. یہی وہ سیلاب ہے بربادی کا اور فطروں کا اور ہلاکت کا جو ہمارے گھروں میں آ رہا ہے، اور اس سیلاب کے آگے بند باندھیں. اگر ہم لوگ بند نہیں باندھیں گے تو بے دین لوگ جو ہیں وہ تو اس تہذیب کو پھیلانا چاہتے ہیں. کم از کم اپنے گھروں میں پوری قوت سے مزاحمت کریں ان چیزوں کو. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد. کیا یہ صحیح کہنا ہے؟ اس درود کا کیا مطلب ہے؟ مطلب تو یہ ہے اللہم صلی علی محمد، یا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحمت فرما، والا آل محمد، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل، اور یعنی مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اس پہ اللہ رحمت فرمائے. جو الفاظ احادیث میں موجود ہیں
ان الفاظ کی پابندی کریں۔ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا بعض اوقات، اچھا جی کر لیں کوئی حرج نہیں، چلے جی یوں بھی صحیح ہے یوں بھی صحیح، اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ ایک حدیث ہے، اس میں مجھے یہ بالضبط تو پوری طرح یاد نہیں، اس دعا میں الفاظ آتے ہیں نبی اور رسول کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی کو دعا سکھائی اور فرمایا کہ یوں کہو کہ نبی اور رسول۔ اس آدمی نے رسول پہلے کر دیا، نبی کا لفظ بعد میں پڑھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ نہیں، یوں کہو جس طرح میں کہہ رہا ہوں، نبی کا لفظ پہلے کہو، رسول کا لفظ بعد میں کہو۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی پابندی کروائی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یقینی عمل ہے نا، جس کا اجر اور ثواب یقینی ہے وہی کریں۔ جو درود شریف کے الفاظ ثابت ہیں احادیث میں وہی استعمال کریں، اور مختصر سے مختصر سا درود جو ہے وہ بھی موجود ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ الفاظ بھی ثابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ لہذا جو آدمی اختصار کے ساتھ پڑھنا چاہے وہ یہ الفاظ پڑھ لے، لیکن اپنی طرف سے اضافہ کرنے کی کوشش نہ کرے۔ کیا جمعہ فرض ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں اگر جمعہ کسی وجہ سے نکل جائے تو 4 رکعت نماز فرض ہے۔ یہ بات درست ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جمعہ فرض ہے، اور بغیر کسی عذر کے جمعے کو ترک کرنا جو ہے بہت بڑا گناہ ہے۔ فرمایا کہ جو آدمی بلا وجہ 3 جمعے پڑھنا چھوڑ دے اس کا نام منافقوں میں لکھ دیا جاتا ہے، اور کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جمعہ پڑھنا جو ہے یہ کتنا ضروری اور اہم ہے۔ جمعہ ہی پڑھنا چاہیے۔ اگر کسی وجہ سے انسان کی جمعے کی نماز رہ گئی، انسان سو رہا تھا یا بیماری ہے یا کوئی اور شرعی عذر ہے، تو پھر اس صورت میں یہی ہے کہ 2 رکعت نہ پڑھے جمعے کے، بلکہ وہ پھر ظہر کی پوری نماز ادا کرے۔ حیض کی حالت میں چوتھا کلمہ پڑھ سکتے ہیں اور صبح شام کے ذکر کر سکتے ہیں۔ مجھے معلوم نہیں کہ چوتھے کلمے کی خاصیت کیا ہے، کہ باقی جو ہے ان کا پڑھنا یا نہ پڑھنا اہم نہیں ہے، اور صرف چوتھے کا ذکر ہے۔ اذکار انشاءاللہ کر سکتے ہیں، اور کلمہ جو ہے وہ بھی ذکر ہے۔ انشاءاللہ ذکر اذکار کرنے کی حد تک حاجہ کو رخصت ہے انشاءاللہ۔ ہمارے ایک درس کے ساتھی ہیں، ان کی اہلیہ بیمار ہے، اللہ تعالیٰ شفا اور کاملہ عطا فرمائے۔ اور اسی طرح ایک اور دوست ہیں پاکستان میں، وہ اپنے کسی معاملے میں پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ کی پریشانی دور فرمائے۔ ہمارے بعض ساتھی قرآن کے درس و تدریس کرتے ہوئے سامنے بیٹھے لوگوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں، مثلا یوں کہتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی اس آیت پر عمل کرنے والا نہیں ہے، یا یہ آیت ہم میں سے کسی کے گلے سے نہیں اتری۔ یہ مجھے معلوم نہیں کہ جو درس دینے والا ہے اس کی طرف یہ کلمے منسوب کیے گئے ہیں، یا جو آدمی درس میں بیٹھے ہیں ان میں سے آپس میں کسی نے کوئی ایسی بات کہی ہے۔ لیکن کسی دوسرے، یہ بات ہے کہ دوسروں کی فکر نہ کریں، خواہ معاملہ یہ ہو یا کوئی اور ہو۔ یہ جو بیماری ہے نا دوسروں کے کیڑے نکالنے والی، یہ بڑی ہلاک کرنے والی ہے۔ اپنے اندر جتنے مرضی کیڑے نکال لیں اور ان کو دور کریں، اپنے عیب دیکھیں، دوسروں کے عیوب نہ دیکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی دوسروں کے عیوب تلاش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اپنے گھر میں بیٹھے ذلیل و رسوا کر دے گا۔ تمہیں کیا پتا کہ کسی کے دل سے آیت اترتی ہے یا نہیں اترتی، یا کسی کو نصیحت مل رہی ہے یا نہیں مل رہی؟ یہ معاملہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کسی دوسرے کو معاملہ نہیں دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جس قوم نے اپنے نبی کو زخمی کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے تو اس بات پہ مواخذہ فرما دیا کہ اے نبی یہ تیرے اختیار میں تو نہیں ہے۔ ایسی بات جو ہے، ویسے بھی دوسروں کے عیب ٹٹولنا، دوسروں میں عیوب تلاش کرنا اگر ہو بھی تو بلا ضرورت اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ بلا ضرورت کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات مجبوری ہوتی ہے، کسی نے کوئی کاروبار کرنا ہے، کسی نے رشتہ کرنا ہے، وہ آپ سے مشورہ طلب کرتا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ اس میں فلاں کمزوری ہے، تو یہ ایک شرعی عذر ہے کہ آپ بتائیں کہ بھائی فلاں آدمی میں یہ بات ہے، یہ ایسے ہے۔
اس کے علاوہ کسی کا عیب بیان کرنا، کسی کے عیوب تلاش کرنا، کسی کے عیوب کے پیچھے پڑنا کبیرہ گناہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ اس آدمی کو ذلیل و رسوا کر دے گا جو دوسروں کے عیب تلاش کرتا ہے۔ یہ بھائی نے شاید اعلان کے طور پہ کچھ باتیں لکھی ہیں۔ سفیر پاکستان کے تعاون سے یتیموں، بیواؤں، مسکینوں، ضعیف العمر بزرگوں، مریضوں اور مقروض مسلمانوں کی امداد کے تعاون کا فیصلہ کیا ہے، اور اگر کسی کا کفالت کا مسئلہ ہو تو اس کے لیے بھی مدد کی جائے گی۔ طالب علم دین علم جاری رکھنے میں کوئی مالی رکاوٹیں درپیش ہیں، ان کے ساتھ ان کو بھی اس سے تعاون کیا جائے گا۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں کتابیں اور کیسے مقتدہ والارشاد ریاض کے اشتراک ہدایت کے مطابق فراہم کی جائیں گی۔ اچھا، یہ اعلان جو ہے ہمارے محترم بزرگ ہیں عبدالرزاق حامد صاحب، ان کی طرف سے ہے، اور یہ ایک اور اعلان ہے مقابلہ حسن قرات۔ آپ کو یہ جان کر انتہائی مسرت ہوگی کہ مسجد الحضاحی المربع مدرسہ عثمان بن عفان تحفیظ قرآن کے طلباء کے مابین مقابلہ حسن قرات کا اہتمام کیا گیا ہے۔ ہم آپ کو اس مبارک محفل میں شرکت کی دعوت دیتے ہیں۔ 22 فروری 2014 بروز ہفتہ بعد نماز عشاء مسجد الحضاحی المربع قبل لولو مارکیٹ۔ جو بندہ یہ کہے کہ فلاں بندہ میرے پاؤں کی جوتی کے نیچے ہے، یہ تکبر کی علامت ہے، اور ایسی بات زبان سے نہیں نکالنی چاہیے، اور اس کو ہدایت دینے کے لیے، نصیحت کرنے کے لیے اگر اسے تعلق رکھا جائے تو کوئی حرج کی بات بھی نہیں ہے، لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی اصلاح ممکن نہیں ہے تو پھر تعلق نہ رکھا جائے۔